نہ وکالت کی۔ اللہ کتنا دیکھتا ہے۔ ما یلفظ من قول، ہم بولتے ہیں ایسا بول، میرے کان میں بول، کوئی سن نہ لے، ابا کو پتہ نہ چل جائے، بھائی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ فرماتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ لوہے والا دونوں ہاتھ سے کوڑتا ہے اور سنارا ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، سنارا زیور کو ٹھیک بنائے، پھر دور بھی نہیں لگاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت ما کنت منہ تحید کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ بندہ غافل نہ ہو، بے خبر نہ ہو، باخبر بن جائے۔ ادھر میرے نوکر بیٹھے ہیں، کھاتے نہیں پیتے نہیں، رشوت لوتے نہیں، نیند کرتے نہیں، ادھر سے جو تو نکالتا ہے تیرا درج ہو رہا ہے۔ ربنا آخرنا، مہربانی کر اے پالنے والا، اے میرا رب، اے ہمارے اللہ، آخرنا الی اجل قریب، دوبارہ دنیا میں بھیج دے فاطمہ مسجد میں، جمالی کالونی میں، نجب دعوت کا، تیری دعوت کو مان لیں گے۔ اے مہربانی کر، مسجد سے نکلیں گے، اذان ملے گی پہلے آ جائیں گے، پہلی سب میں بیٹھیں گے۔ ربنا آخرنا، چھوڑ دے ہمیں، مؤخر کر دے، معافی دے دے، الی اجل قریب، کچھ مہلت دے دے وقت کی، ہم دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ مولوی کہتے تھے، پیر کہتے تھے، صحابہ، تابعین، ولی، انبیاءوں نے سبق سکھلایا، ہم نے کہا کہ ویسے بات ہے، ہم نے اس بات کو سمجھا ہوا تھا کہ ویسے ہے، ابھی تو ہم نے دیکھ لیا۔ آخرنا، چھوڑ دے، مؤخر کر دے، مہلت دے دے، الی اجل قریب، تھوڑے وقت کے لیے بھیج دے، نجب دعوت کا، ہم تیری دعوت کو مان لیں گے جو نبیوں نے کہا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی داتا نہیں، اللہ کے بغیر کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے بغیر کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے بغیر کوئی روٹی دینے والا نہیں، اللہ کے بغیر روزی دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے بغیر بچے دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے بغیر عزت ذلت دینے والا۔ پھر نبیوں نے ہمیں بتلایا، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، غیبت سے بچو، چوری سے بچو، خرافت سے بچو، بدعت سے بچو، برے کاموں سے بچو۔ ربنا آخرنا، چھوڑ دے، مہربانی کر۔ اللہ تعالیٰ پہلا ہم جائیں گے تو وہ اللہ نقشہ کھینچ کے دنیا میں پہلے بتا رہے ہیں، ادھر آ کے تو یہی کرے گا، مجھے کہے گا مگر میں تیری وہاں نہیں مانوں گا، یہاں تیری مانوں گا۔ 100 دفعہ بھی دن میں گناہ کر، پھر بھی مغرب کو آ جا، اللہ میری توبہ، اللہ فرماتے معاف کر دو۔ درود شریف پڑھے ذرا، درود شریف زور سے۔ لال بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے پاس بات ہوتی ہے سیدھی سادھی قرآن والی، حضرت نے یوں فرمایا، میرے پیر نے یوں کہا، سارے پیروں کو قربان کر محمد کے جوتے پہ، قرآن والی بات ہے۔ نجب دعوت کا ونتبع الرسل، نبیوں کی اتباع کریں گے، تیری بات کو مان کے چلیں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، اللہ فرمائے کہ ہاں
اللہ کی قسم کیا قبر، اللہ کی قسم کیا روزہ۔ اور مولوی جھوٹ بولتے ہیں، ان کی باتیں مت سنو، گانے گاؤ، قوالیاں گاؤ، ڈسکو بنو، کتے لڑاؤ، ریچھ لڑاؤ، تیتر لڑاؤ، بٹیر لڑاؤ، مرغے لڑاؤ، اونٹ لڑاؤ، بے نمازی ہو، فاسق ہو، نشئی ہو، چرسئی ہو، بھنگئی ہو۔ قسم ہے رب کی جو گیا واپس آیا نہیں۔ اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ ہاں بتلاؤ او 6 فٹ کے انسانوں، میں نے تمہیں بنایا، قسمیں کھاتے تھے، قبروں میں جائیں کچھ نہیں ملتا، قبرستان والے بولتے نہیں ہیں، اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ دیتا نہیں ہے، پیروں کی دربار میں کھڑے ہیں، قسمیں کھاتے تھے۔ اور لوگ تمہیں قسمیں کھا کے میرے دین سے ہٹاتے تھے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم رہے دنیا میں، میرا کیا بگاڑا، میرا تو بگاڑ کوئی سکتا نہیں، تم خود بھی بگڑے، اپنے آپ کو بھی بگاڑا، اولاد کو بھی بگاڑا، بڑوں نے چھوٹوں کو بگاڑا، چھوٹوں نے بڑوں کا تعاون کیا۔ میری پیری میں زور رہنے دو، سورہ عالم کو کور رہنے دو۔ انفسہم وتبین لکم کیف فعلتم بہم فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال۔ میں نے دنیا میں تمہارے لیے مثالیں دی، میں نے احکامات سنائے، نبیوں کے واقعات سنائے، مگر تم نے کیا کیا؟ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ میں نے بڑی بڑی مثالیں بیان کی، پیدائش کی مثالیں، مرنے کی مثالیں، جینے کی مثالیں، کھانے کی مثالیں۔ قیامت آئے گی؟ ایک کہتے آئے گی، دوسرا کہتے نہیں آئے گی، وہ جو مر گیا وہ آیا نہیں۔ آئے گی قیامت؟ بولو۔ اللہ فرماتے ہیں تو تھا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں، پھر میں نے مٹی سے انسان بنایا، پھر انسان سے 4 چیزوں کو ملایا، فی قرار مکین، پھر چھوٹے گھر میں قطرہ تو نے ڈالا، اندر میں عرش پہ بیٹھ کے بناتا رہا، چھپے ہوئے گھر میں، چھوٹے گھر میں اندر جوڑ بنائے، پانی کو بگاڑ کے لوتھڑا بنایا، بلبلہ بنایا، پھر اس کو خون بنایا، پھر اس کو بوٹی بنائی، پھر ہڈیوں کے اوپر پھر پوست چڑھایا۔ خلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ رب العالمین فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پانی، پھر خون، پھر بوٹی، پھر ہڈیاں، پھر پوست، پھر چمڑا، پھر بال، پلکیں، بھویں، آنکھیں، علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ میں نے بنایا، عرش پہ بیٹھ کے بنایا، 9 مہینے تیری ماں کے پیٹ میں بنایا، نہیں سے بنا سکتا ہوں، مٹی سے بنایا، لوکی مٹی سے بنی، کھجور مٹی سے بنی، گندم مٹی سے بنی، باجرہ مٹی سے، یعنی یوں سمجھ تو مٹی کھا رہا ہے، تربوزہ میٹھا، آم میٹھا، کھجور میٹھی، کڑوے میٹھے، زمین کی پیدائش سے تمہیں کھلا کے انسان بنایا، اور تجھے سمجھاتا رہا، بتلاتا رہا، تفکر دیتا رہا، نبیوں کے ذریعے، صحابوں کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے، مولویوں کے ذریعے، پھر آخر میں نے قرآن بھیجا، پھر قرآن سے تیری رہنمائی کی، تجھے میری بات سمجھ نہ آئی، کہتا رہا کچھ بھی نہیں، کھاؤ پیو مزے کرو، مر جائیں گے تو دیکھا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ۔ مکر تو جانتے ہو نا، ہماری زبان میں مکر نہ کر، ٹھگی نہ کر، سوچنا، سچ بول۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، تم نے تدبیر کی، تم نے مکر کیا، تم نے فراڈ کیا، تم نے سوچی۔ بڑا کہتا ہے 10 کو پیٹرول پمپ ڈلوانے جاؤ تو بیچارے ڈال رہے ہیں، سیدھا کر کے ڈال، کہتا صاحب کا آرڈر ہے، چل نہیں رہی مشین، چل رہی ہے، تیل جا رہا ہے، وہ کہتا ہے ایسے کر،
تھوڑا ڈال شام کو تنخواہ بھی ملے گی، ادھر کمیشن بھی ملے گا۔ کیا کیا گنے، کیا گنے اور کیا کہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، تم نے مکر کیے، تم نے بڑی سوچیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، بولو سبحان اللہ۔ تم نے مکر کیے، میں نے بھی کیا، تم نے اپنی تدبیریں کی، میں نے تقدیر میں فیصلہ کیا۔ نمرود نے کہا، فرعون نمرود نے کہا لے جاؤ میری فوج، اے ابراہیم کو لے جاؤ میدان میں کھڑا کرو، اور جو جرنیل تھا کور کمانڈر، ایسے کرنا 1 2 3 تالی بجانا، بس اس بندے کو بھون کے رکھ دو، قیمہ کر دو، لا الہ، اور بولو تو صحیح، مکر کر رہا تھا۔ اس کو ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا میدان میں، لکھا ہے 14,000 کے قریب فوجی ہیں، ہاتھ میں تلواریں ہیں۔ ابراہیم دیکھ رہا ہے، اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، نہ گھبرا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، یہ بھی تب تدبیر کریں، میری تقدیر ہے، ان کی سوچ نیچے ہے، میری سوچ، اور بولو ادھر کوئی نہیں پہنچتا۔ جتنا زور لگائے، ساری دنیا صبح اٹھے، ڈانگے ڈنڈے لے کے، کلش لے کے، آج سورج تجھے نہیں نکلنے دینا، نکلے گا یا بھاگ جائے گا؟ بولو یار، شام کو کھڑے ہو جائیں، آج غروب نہیں ہونے دیں گے، کر سکتا ہے کوئی؟ ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا بولے گی فوج کو لڑا دوں، باغی بنا دوں، کہیں گے جی فوج میں آپس میں اختلاف ہو گیا، کمانڈروں کا مجاہدین کا، لہٰذا ہم نے ایسا کیا کہ مچھروں کو بھیج دیا، پتہ نہیں وہ مچھر کہاں تھا کہ سورج بھی چھپ گیا۔ اللہ نے فرمایا مچھروں جاؤ، ایک میرا کھڑا ہے، باقی سارے میرے دشمن ہیں، ہڈیاں بچ جائیں، گوشت پوش نہیں بچنا۔ سنا ہے آپ نے؟ نمرود کی فوج مر گئی، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، السلام علیکم بادشاہ سلامت، میرے کدھر گئے؟ تیرے گئے، تو جو کور کمانڈر تھا وہ بھاگا۔ نمرود صاحب مچھروں کی فوج آئی، سب گئے، کہنے لگا میرے پاس کیا کرنے آیا، تلوار نہیں لگتی تو یہ تو ہے نا، مچھر مارنے کا کوئی مشکل ہے؟ اللہ نے فرمایا اچھا تیرا بھی علاج کرتا ہوں۔ لنگڑا مچھر، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں، ایک بازو تھا ایک نہیں، ایک ٹانگ ایک نہیں، اللہ نے یہاں سے گھسیڑا، اسی لنگڑے کو سیدھا بھیجے میں بٹھا دیا کہ اندر جا کے تو اندر خدمت کر۔ جب بھیجے میں پہنچا اس نے اپنی ٹانگ کو، کہتے نہیں منڈا بڑا ہوتا ہے شرارتی، ایک ٹانگ والا، اس نے اندر ٹانگ ہلائی تو سانپ کو درد شروع ہوا، پیناڈول، ریسوچین، فلانی گولی، فلانا انجیکشن، جیسے دوائی ویسے زیادہ درد، جو دوائی جیسے دوائی ویسے ہی درد۔ توجہ ٹائم تھوڑا ہے۔ آخر میرے بھائیوں رب نے اس کے دماغ میں سجوایا، اب جو بھی پوچھنے ہیں تعزیت کے لیے، بادشاہ سلامت، خدا صاحب کیا حال ہے، الہ پاک کیا حال ہے؟ کہتا ہے جوتا پڑا ہے میرا اٹھاؤ، پہلے 5 مجھے لگاؤ پھر میرے سے پوچھو کیا حال ہے۔ جوتا بھی اپنا، سر بھی، وہ بولو تو صحیح، عرش والا جوتے مروا رہا ہے، اپنے اس نمرود کو اپنا جوتا، اپنا سر، نوکروں سے، خداموں سے، آنے والے مہمانوں سے۔ اب لوگ ہیں کہیں گے دیکھو کل تو ہمارا تو خدا تھا، لوگ کہیں گے بے وقوف ہیں کہ اپنے خدا کو جوتے مار رہے ہیں، ہم نہیں مارتے۔ تو بیٹے کو کہا، لمبی تقریر ہے، تو بیٹے سے کہا بیٹا اب تو خدمت کر میری، جوتے لگتے ہیں تو وہ چپ ہو جاتا، جوتا ختم ہوا پھر اس نے شروع کر دیا، مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم۔ اللہ فرماتے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اتنے مکر کیے کہ پہاڑ بھی ہل جاتے، مگر ان کے مکر کام نہ آئے، ان کی تدبیریں کام نہ آئیں، ان کی سوچیں کام نہ آئیں۔ آخر ہوش میں آیا، اٹھا، جا کے دیوار میں زور سے سر مارا،
سر پھٹ گیا، مچھر اڑ گیا، ابراہیم بچ گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ وہی ابراہیم علیہ السلام جو محمد کا نانا ہے، جس نے بیت اللہ بنایا، جس نے اسماعیل کو مینا میں ذبح کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، یوں کر دے، افیار یوں کاٹ دے، جج کو یوں پیسے دے دے، اس کی تردید یوں کر دے، ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، وزیر صاحب، جج صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، تو بھی تدبیریں کرتا ہے، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، تو بھی سوچتا ہے تو میں بھی، بولو عند اللہ مکرہم وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، تیرا مکر، تیری سوچ، تیری تدبیر، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، تو نے تو ایسی تدبیریں کی تھی کہ پہاڑ بھی ہل جائیں، مگر نہیں تیری تدبیر چلی نہیں۔ نبی علیہ السلام 13 سال، 40 سال نبوت سے پہلے 13 سال مکے میں اللہ کا دین سنایا، تو مکے والوں نے کہا یار تھک گئے ہیں، پانی لے، تھک گئے ہیں، ایسے کریں، دیکھ رہے ہو محمد کو قتل کریں۔ کیا کریں؟ نبی کو قتل کر دیں۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، چچو نے، اپنوں نے، رشتہ داروں نے، کہ قریشی بھی ہم ہیں، سردار بھی ہم ہیں، وڈیرے ہم ہیں، کون پوچھے گا؟ جب تک یہ محمد رہا نا، ہمیں جینے کا نہیں رکھے گا۔ سردار ہم تھے، جو آتا سلام کرتا تھا، آج تو ہماری سرداری بھی گئی، جو بھی آتا ہے پوچھتا ہے میرا ہے نا محمد صلی اللہ، تم میں محمد کون ہے؟ محمد کہاں ہے؟ جو آتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہے، جس کی زمین نہیں، جس کی بکریاں نہیں، جس کے اونٹ نہیں، جس کا بھائی نہیں، جس کے بچے مر گئے، 3 بیٹے مر گئے، 1 ہے، اور دنیا چکر لگا رہی ہے، جو بھی دیکھتا ہے لا الہ الا اللہ، بولو محمد، اس کو قتل کر دیں۔ تو بھائیو قتل کے لیے میٹنگ بیٹھی، بیٹھتے کہاں تھے؟ بیت اللہ کے حتیم میں، جو ادھر جگہ چھوٹی ہوئی ہے، کہ وہاں مشورہ کرتے تھے۔ اتفاق ہوا محمد کو قتل کر دیں گے، اگر کوئی آ گیا تو پھر 100 اونٹ یا 50 اونٹ، 100 اونٹ فدیہ تھا، کفارہ بھر دیں گے 10 اونٹ دے کے۔ پہلے تو آئے گا کوئی نہیں، باپ ہے نہیں، چچے ہم ہیں، پشت والے ہم ہیں، حضور کے قتل کا مصمم ارادہ کر کے، اور یہ ہوا چلی تو میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے کانوں میں پہنچی۔ اللہ کے نبی رونے لگے، یا اللہ، چوکڑی لگا کے اپنے سر مبارک کو گھٹنے پہ رکھ کے، اللہ دین پھیلا نہیں، مارکا میرے قتل کے پیچھے ہو گئے، اور تو کہتا ہے تیرے ہاتھ پہ میں اسلام پھیلاؤں گا، دین آئے گا، میں محمد قتل ہو گیا تو پھر میرے مولا، پھر تو کہتا تجھے خاتم النبیین بنایا، قیامت تک تیری نبوت چلے گی۔ تو میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں وہ مکر کر رہے تھے، ہم یوں کریں گے۔ میں نے کہا میرا پیغمبر، کلا لا، ہرگز ہو سکتا نہیں، سجدہ کر لینا، کلا کلا لا، کلا منا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرا پیغمبر نہیں نہیں نہیں، یہ سارے زور لگا لیں، تیرے ایک بال مبارک کو بھی میں ٹیڑھا ہونے نہیں دوں گا۔ یہ بھی مکر کر رہے ہیں، میں بھی اپنا مکر کر رہا ہوں، کیا مانا؟ اللہ مکر نہیں کرتا، یہ تدبیریں کر رہے ہیں، یہ سوچ بچار میں ہیں، اور میری قدرت کی سوچ وہ ہے جو ارادہ یہ کریں، میرے ارادے کا نام ہونا یا نہ ہونا ہے۔ میرے بھائیوں رات کا ٹائم آیا، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں سو رہے تھے، 10 بندے آ گئے، گھیرا دیا، وہ پولیس آتی ہے، IFI والے، اسپیشل برانچ والے، گھیرا کرو، سب باہر سے اوپر چھلانگے لگاؤ، گھیرا کر کے آ گئے نبی کے گھر میں کہ محمد جیسے دروازہ کھولے گا نا، تلواریں نکال کے رکھو، جدھر سے جس کو موقع ملے۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں وہ تیار کھڑے تھے، ہم نے نبی کو جگایا، میرے نبی اٹھے، یا اللہ مارکا تو آ گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، تھوڑا سا آپ نیچے ہو جائیں، اپنے جھوپڑے سے، اپنے گھر سے مٹی اٹھائیں، سنگریزہ
संग मार्बल नहीं लगी, मार्बल नहीं, प्लेटें नहीं, टाइलें नहीं, कच्ची है जगह। इससे थोड़ी मट्टी हाथ में ले ले और दरवाज़ा खोल के बोल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहे हो, मट्टी हाथ में ले ले और बस जैसे दरवाज़ा खुले ना तो मेरा नाम लेके मट्टी को ऐसे फेंक देना। अल्लाह क्या होगा, फरमाया ये गोली बनाऊंगा, इस मट्टी को ऐसी गोली बनाऊंगा हर काफिर की आंख में जाएगी, उनको अपनी लग जाएगी, वो अपनी मक्कर में गर्क हो जाएंगे, हम तुझे निकाल के सिद्दीक के दरवाजे पे पहुंचाएंगे। तो मेरे भाइयों, वक़द मकरूं मकरहुम वक़द मकरूं मकरहुम। खुश की थी वक़द मकरूं मकरहुम वइंदल्लाहि मकरूहुम लितज़ूल मिन्हुल जिबाल। ऐसे ऐसी तदबीरें की, मकर किए कि पहाड़ भी हिल जाते। मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मोमिनीना बलान हसना। मेरा पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ना घबरा, नीचे हो जा, हाथ में मट्टी ले ले। इज़ रमैता मा रमैता इज़ रमैता, तूने नहीं मारा जब तूने मारा, तूने तो सिर्फ मट्टी फेंकी। वलाकिन्नल्लाह रमा, बोलो सुभान अल्लाह। तूने मट्टी फेंकी, हमने काम करके दिखा। वला तहसबन्नल्लाह मुखलिफ वादिही रसूला। ओ मेरे नबियों, ओ मेरे पैगंबरों, मेरे रसूलों, मेरा तुम्हारे साथ वादा है, आज भी वादा है, क़यामत के दिन भी वादा होगा। तुम्हारे वादे की मैं रब खिलाफ वर्जी नहीं करने दूंगा। अल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिकाम, मैं अल्लाह ज़बरदस्त हूँ, बदला लेने वाला हूँ, मगर मोहलत ज़रूर देता हूँ कि शायद मेरा बंदा बन जाए। यौमा तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़। ओ मेरे बंदे हो, गरीबों मिस्कीनों, शाहो गदाओ, चौधरियों, खानों, वज़ीरों, मुशीरों, ओ जज्जो, मौलवियों, पीरों। यौमा तुबद्दलुल अर्ज़, क़यामत के दिन जब सूर फूका जाएगा, ये बंगला, ये कोठी, ये समंदर, दरिया, शजर, हजर, बाग, बगीचे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल चिटियल मैदान ऐसे हो जाएगी। ये ज़मीन का रंग बदल जाएगा, जैसे एक गंदम की रोटी, एक 2 नंबरी रोटी, एक तीसरी मैदे वाला पराठा। अल्लाह फरमाते यौमा तो बदलुल अर्ज़, जिस दिन मैं ज़मीन को बदल के रख दूंगा गैरल अर्ज़, इसके अलावा और ज़मीन आएगी। वस्समावात, ज़मीन आसमान के दरवाजे खोल दूंगा, पहाड़ तुझे उड़ते नजर आएंगे। वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। आज मैं गफ़्फ़ार हूँ, आज मैं रहीम हूँ, आज मैं करीम हूँ। क़यामत के दिन मैं कहार बन जाऊँगा। कहार जानते हो, बड़ा सख्त हो जाऊंगा, बड़ा कहार हो जाऊंगा, रहम को भूल जाऊंगा, दुनिया को दिखाऊंगा नबियों तुमने बड़ी मेहनतें की, मौलवियों मारे खाई, पीरो तबलीग को थप्पड़ खाए, मेरे दीन के लिए अपने आप को मरवाया, तुमने कीमा बनवाया। ओ सुमैया तू चीरी गई, ओ बिलाल तू टुकड़े, तू मार खाता रहा, आसिया तू अल्लाह तेरा खून निकाला गया। ओ मेरे बंदो यौमा तो बद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़, इस ज़मीन को मैं ताबा बना दूंगा। वस्समावात वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार वतरल मुजरिमीन। जनाब एक हाथ में हथकड़ी लगी, इसने थोड़ा जुर्म किया है, इसको दोनों हाथ में हथकड़ी है, इसने कत्ल किया है, जनाब पीछे लगी हुई है। ये दहशतगर्द है, ये छलांगे भी लगाता है, बालियाँ भी जिंदा औरतों की काटता है, ये बेइज्जती भी करता है पिस्टल के जोर पे। वतरल मुजरिमीन,
قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ او بولو. سورۃ ابراہیم ختم ہو رہی. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. جمالی کالونی والے ہو، او میرے بھائی بنگالیوں، پشتو، پٹھانوں، پنجابیوں، سریکیوں، خانوں، جامو، ریسو، ملکو. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. زنجیروں سے بندھے ہوئے. سرابیلہم من قطران. ان کو میں گندھک کے کرتے پہنواؤں گا. پٹرول لنگا رکھا ہو، ادھر سے تیلی جلاؤ، آگ لگتی ہے نہیں؟ بولو. پیٹرول پمپ پہ سگریٹ نہیں پینے دیتے. جناب موبائل بھی بند کرو، گاڑی کا سوئچ بند کرو، تیل ڈلوا رہے ہو، آگ لگ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں یومئذ مقرنین. بے نمازیوں، زانیوں، چوروں، ڈاکو، لٹیرے، کم تولنے والے، بہنوں کا حق کھانے والے، او بیوی کے حقوق مارنے والے، او بیوی شوہر کے حقوق مارنے والے، بھائی بھائی کا حق کھانے والا، او جج منصف انصاف نہ کرنے والا، او ملا صحیح نماز نہ پڑھانے والا، مولوی صاحب حق نہ کہنے والا. یومئذ مقرنین فی الاسفاد سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. آگ کے شعلے منہ کو جلا رہے ہوں گے. یا اللہ اتنا قہار ہو گیا تو رحیم اللہ، کریم اللہ، رب اللہ کافروں کو بھی دیتا رہا، بے نمازوں کو بھی دیتا رہا، دشمنوں کو بھی دیتا رہا، ہم کو پھر بھی محمد کے مان صلی اللہ. اللہ فرماتے ہیں لیجزی اللہ، یہ تیرا بدلہ ہے، تو نے جو دنیا میں کیا تیرا بدلہ ہے. کل نفس، ہر بندے کو، ہر جان کو، ہر بنی بشر کو، چاہے وہ بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، جج ہے یا قاضی القضات ہے، کل نفس ما کسبت. بلے بلے جو تو نے کمایا، جو تو نے رہایا، جو تو نے بولا. ان اللہ، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، پکی بات میں اللہ کہہ رہا ہوں، سریع الحساب، میں جلدی حساب لینے والا ہوں، حساب میں کمی بیشی نہیں کروں گا، پل پل کا میں حساب لوں گا. ھذا بلاغ، یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ بولو یار. کہانی نہیں ہے، اخبار نہیں ہے، ڈائجسٹ نہیں ہے. سورۃ ابراہیم پارہ 13. ھذا بلاغ للناس، میرا محمد اس سے ان کو سنا، ان کو بتا، ابو بکر کو بتا، عمر کو بتا، عثمان کو بتا، علی کو بتا، طلحہ زبیر کو بتا، وقاص سعد کو بتا. بتاتا جا، یہ آگے سلسلہ جائے گا. چلتے 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 1443 سال ہو گئے یہ سلسلہ میرا چلا. ھذا بلاغ، میرا پیغام لوگوں کو پہنچا. لیونذروا بہ، تاکہ یہ ڈر جائیں، اللہ کا ڈر کے دل میں آ جائے. کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی میں میرا ڈر، کھانے میں میرا ڈر، بولنے میں میرا ڈر، پہننے میں، ہر حال میں. لیونذروا، ہر حال میں میرا ڈر ہو. وَلِيَعْلَمُوا، پکا بن کے دل میں ایمان بیٹھ جائے، دل و دماغ میں بات رچ جائے، راس آ جائے. لِيَعْلَمُوا أَنَّمَا، درود شریف پڑھیں. لا حول ولا قوة. ھذا بلاغ للناس، قرآن میری نصیحت ہے. فذکر بالقرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْقُرْآنِ. میرا پیغمبر تو بھی پڑھ، یہ بھی پڑھیں، یہ بھی قرآن پڑھیں. ہے قرآن نصیب؟ بولتے نہیں ہیں.
گانا نصیب ہے، بجانا نصیب ہے، موبائل نصیب ہے، کچہریاں نصیب ہیں، ہوٹل نصیب ہے، لڈو پسند ہے، گیمیں پسند ہے۔ وَهَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، یہ میرا قرآن نصیحت ہے لوگوں کے لیے، بلاغت ہے، فصاحت ہے، دین ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، محمد ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اللہ کیوں سناؤں؟ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ یہ جان لیں انما هو الہ، تیرا مولا ایک ہے، اللہ ہمارا، تیرا دولا ایک ہے، تیرا دستگیر ایک ہے، تیرا رب ایک ہے، پالنے والا ایک ہے۔ اے بہر کار حقیقت قل هو اللہ احد، وہ نگاہ بانے تنو جانے، وہ نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم، سبحان اللہ، لم یلد یارم ولم یوجا بہر جا ولم یولد بہر جا دستگیر، لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد، جب بلائے جس حال میں بلائے، ننگا ہو کے بلائے، دریا میں بلائے، میدان میں بلائے، جہاں بھی تو بیٹھا ہے بلانا تیرا کام ہے۔ او میرا بندہ 70 دفعہ لبیک کہنا میرا کام ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا، میرے ساتھ یاری لگا، میرے ساتھ تعلق لگا، کھائے تو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بیوی سے سوئے اللہ دیکھ رہا ہے، تولے تو اللہ دیکھ رہا ہے، بولے تو اللہ دیکھ رہا ہے، چلے تو اللہ دیکھ رہا ہے، دل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ نما تکونو معکم، جہاں بھی تو میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہوا الہ واحد، آخر میں ایمان بنا لے میرا اللہ ایک ہے، بولو اللہ۔ وزیر آپس میں لڑ رہے ہیں، مشیر آپس میں لڑ رہے ہیں، کرسی پہ پیچھے لڑ رہے ہیں، کرسی تو آنی جانی ہے، کرسی کس کی تکڑی ہے؟ بولو واسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں سے زمینوں سے میری کرسی بڑی ہیں، کہاں سدرۃ المنتہا، پھر کہاں اوپر اللہ کا عرش، پھر اللہ کی کرسی۔ 73,000 نور کے پردوں میں بیٹھ کے اللہ فرماتے ہیں جھلیا، او چریا، او کملا، او کوجھا، او پاگل مفتی مولوی ملا غریبا، اوپر سے میں دیکھ رہا ہوں فی ظلمات ثلاث، اندھیروں میں دیکھ رہا ہوں تیرے ماں کی جھلی، پھر رحم کا پردہ، پھر پیٹ کا پردہ، چھوٹے گھر میں میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اپنی کاربین کی کمپیوٹر کی قدرت کی آنکھوں سے میں تجھے بنا رہا ہوں، شرم تجھے نہیں آتی؟ انما ہوا الہ واحد، بول میرا مولا ایک ہے، جس چیز کی تجھے ضرورت ہے مانگنا تیرا کام ہے، دینا، او بولو دینا۔ وَلِيَذَّكَّرَ، یہ جو سر کھپایا، زور لگایا، قرآن سنایا، نبی کا فرمان سنایا، اللہ یہ کس کے پلے پڑے گا؟ کوئی اس کو سمجھے گا بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جس کے دل میں دل ہو، جس کے جان میں جان ہو، جس کو عقل ہو تسلیم کرنے والا، جو بے سمجھ ہے، بے حیا ہے، شتر بے مہار ہے، آنسو پہ جیتا ہے، دنیا پہ فکروں میں جیتا ہے، میری رضا پہ نہیں جیتا، میری آس پہ نہیں دیتا، میری امید پہ نہیں رہتا، اس کو فائدہ میرا قرآن دے گا نہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے جو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے وہ اس قرآن کے ذریعے جہنم میں جائیں گے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس نصیحت کو وہ حاصل کریں گے جس کے دل میں مولا، جس کے دل میں اللہ۔ نماز پڑھو 5 ٹائم، اذان ملے، کس کی دربار پہ آؤ، وہ بولو ختم کریں، اذان ملے اللہ کی حاضری بھرو، بہنیں چھوٹی ابا مر گیا حق دو، سوئی کی منزل تک ان کو حق دے دو، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، شوہر بیوی کی عزت کی خیال کرے، بیوی گھر والے کی عصمت کا خیال کرے، بڑوں کے حق، ماں باپ کے، استاد کے، محلے کے، پڑوس کے، اڑوس کے، قانون کے، بجلی کے، گیس کے، جو بھی دنیا میں ایک نظام ہے، اللہ نے فرمایا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ اس کو پلے پڑے گا جس کے اندر عقل ہوگا،
عقل نہ ہوئے تو پیدا ہونے کا فائدہ بھی نہیں ہے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بتلا دیا کہ یہ میں نے بنایا، قیامت کے دن تو آ کے مجھے کہے گا اب میں نے دیکھ لیا منظر، جہنم کی آگ جل رہی ہے، اب جنت میں بھیج دے، فاطمہ مسجد سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میری ہے وعدہ اس سے بن دیکھے یاری۔ جو اللہ کو بن دیکھے مانے، نبی کو بھی بن دیکھے مانے، قرآن تو موجود ہے۔ فرمایا مشاہدہ ہوگا قیامت کے دن، اب دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ جنت، ادھر تو جوتے پڑ رہے ہیں، ادھر گرم پانی پلا جا رہا ہے، ادھر ہمیں پیپ پلائی جا رہی ہے، ادھر مال چل رہا ہے، ابھی میں مان گیا۔ اللہ فرماتے نہیں، دیکھ کے ماننا کچھ نہیں ہے، یاری وہ ہے کہ بن دیکھ کے مان لے، پھر میں تیرا اور تو میرا۔ میرے بھائیوں، نماز مولوی کی نہیں ہے، قرآن مولویوں کا نہیں ہے، مسجد مولوی کی نہیں ہے، دین مولوی کا نہیں ہے، دین سانجھا، قرآن بھی سب کا، رب بھی سر کا، محمد جوان بھی او بولو، نبی سب کا، حسین سب کا، حسن سب کا، صحابہ ہم سب کے، اور قرآن کو بھی مانے، قرآن پڑھنے والوں کو بھی مانے۔ نبی نے سبق دیا، صحابہ نے ہمارے تک پہنچایا، نکل گئے مشرق مغرب جنوب شمال کہ اللہ کے نبی ہمیں دے گئے تھے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعد ما مسکتہما، میرے صحابیوں میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں، تکڑے ہو کے رہنا۔ 900 سال اسلام کی حکومت رہی، 900 سال میں 11 چوری ہیں۔ کتنی چوری ہیں بولو تو صحیح۔ ہمارے محلے میں روز چوری، پاکستان میں روز چوری، پاکستان میں روز قتل، پاکستان میں روک ڈالا، ریاست مدینہ ہے۔ اور نبی کے دور میں بچی نے چوری کی، گھر میں کام کرتی تھی، فاطمہ نام تھا، وہ پکڑ کے لے آئے، حضور نے پوچھا ہاں بچی تو نے چوری کی؟ یا رسول اللہ جی پیسے اٹھائے، وہ سونا اٹھایا، اس نے اقرار کیا۔ حضور نے فرمایا اس کو لے جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹو۔ کس کا ہاتھ کاٹو؟ لڑکی کا۔ بڑے بڑے آ گئے، یا رسول اللہ بچی ہے، ہاتھ کٹ گیا، رشتے کے لیے کون لے گا؟ آج تو لوگ گوری مانگتے ہیں، حسین مانگتے ہیں، اس کو عیب لگ جائے گا، اس کون شادی کرے گا؟ مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میرا قانون نہیں ہے، اس کا ہے، اس کے قانون میں مجھے اختیار ہی نہیں ہے رد و بدل کروں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کلمے کو، اس قرآن کو میں بدل نہیں سکتا، اس کا ہاتھ کٹے گا۔ آخر میں پھر سعد کے پاس گئے، صحابی رسول کے پاس، تو نبی کے ساتھ رہتا ہے، حضور کا پیارا ہے، تو مہربانی کر، سفارش کر، آج کا ہمارا چل رہا ہے۔ وہ آیا حضور کے سامنے، کیسے نہ ہوا؟ یا رسول اللہ مہربانی کریں فرمائیں، بچی ہے معاف کر دیں، اقرار اس نے کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، آنکھیں لال ہو گئیں، چہرہ پیلا ہو گیا غصے میں، تو سفارش کرنے آیا ہے، اس کا نام بھی فاطمہ ہے، میری بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، حسن حسین کی اماں کا نام بھی فاطمہ ہے، سن لے اگر میری بھی بیٹی چوری کرتی میں محمد پہ اس کا ہاتھ کاٹ دوں۔ رب کے قانون میں رواداری نہیں، رب کے قانون میں انصاف ہے۔ آخر اس بچی کا ہاتھ کاٹا گیا۔ حضور کے گھر میں آیا کرتی تھی، نبی فرماتے تھے تو اچھی مگر تیرا فعل برا، زانی کو دیکھو زنا کرتا ہے، بندہ اچھا اس کا فعل برا ہے، اگر توبہ کر لے معافی ہے۔ نمازی بے نمازی نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں آ گیا، کہو ماشاءاللہ اللہ جزا خیر دے، آ جا، تو بھی نماز پڑھنے آ گیا؟ کیوں بھائی میں مسلمان ہوا ہے، تو چرسی تو بگئی نماز کہتا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، کل آئیں گے بھی نہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، رغبت دو، دین سناؤ، پیار کرو، محبت کرو، الفت کرو، نسبت بناؤ، نبی سے تعلق جوڑو، اور میرے بھائیو اسی کا نام دین ہے۔ میں نے قیامت کا نقشہ تھوڑا سا دنیا کا احوال جو بتلایا، ہم غافل ہیں، اللہ غافل بولو، ہم بے خبر ہیں، اللہ باخبر ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ایک پل ایک سیکنڈ بھی نہیں سوتا۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے تو چیونٹی اوپر پڑی تھی، اونھی، اور ان کی سردار چیونٹی
بارش جو نہیں ہوئی تھی تو سلیمان علیہ السلام گئے جائیں بڑے میدان میں اپنے پورا لشکر لو کے ساتھ تخت سلیمانی پہ جا رہے تھے، تو چیونٹی تو تھی بڑی، چیونٹی کی بڑی کیولی کویلی، وہ اوپر کرتے نا ٹانگے، صبح کے ٹائم سورج نکل رہا تھا، وہ بیچاری دیکھتی تھی، چر لو، چر چگلو، کھا لو کھا لو۔ ادھر سلیمان کا جیسے لشکر کا دباؤ گیا تو اس چیونٹی نے آواز دی اپنوں کو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جیسے اس چیونٹی نے آواز نکالی، اس چیونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں پڑی، لشکر رک جاؤ، کوئی نہ بڑھے آگے، رک جاؤ۔ حضرت جی اللہ کے نبی کیا ہوا؟ فرمایا چیونٹی اللہ سے مانگ رہی ہے، اوندی پڑی بارش مانگ رہی ہے، ان کی سردار کہہ رہی ہے یا ایھا النمل، چیونٹی ہو ادخلوا، سوراخوں میں بلوں میں بڑھ جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان۔ اگلو نے کہا حضرت جی نبی تو رحمت ہوتا ہے، یہ کیسا نبی ہمیں رون دے گا؟ فرمائے وہ بڑے ہم چھوٹی، وہ اپنے جذبے اور جوش میں ہم غریب رول جائیں، وہم لا یشعرون۔ فتبسم ضاحکا من قولها قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ۔ سلیمان نے فرمایا شکر مولا، تو نے چیونٹی کی بات بھی مجھے سنائی، آخری بات۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ اس چیونٹی کو بول میرے ساتھ بات کرے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو بات کرنے چاہتا ہے؟ جی میں بات کرنے چاہتا ہوں اس چیونٹی سے جو ان کی سردار ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کو اختیار دیا، چیونٹی آ گئی، جی سلیمان۔ فرمایا مانگ مانگ، تیرے سے مانگوں گا، کیا مانگوں؟ مانگ، میں نبی ہوں، کبوتر تابع، جن تابع، ہوا تابع، عرش تابع، فرش تابع، کرسی تابع، یہ عرش ہے، یہ جنات تابع، مانگ۔ اس نے کہا تو خود محتاج ہے۔ بولو بولو، تو خود محتاج ہے، جو محتاج ہو وہ کسی کو کیا دے گا؟ تو خود محتاج ہے، اس سے مانگ رہا ہے، اور میں تیرے سے مانگوں؟ میری لیے لائق ہی نہیں رب کو چھوڑ کر تیرے سے مانگوں۔ سلیمان نے کہا کچھ تو مانگ، کچھ تو مانگ، دانے مانگ، گندم مانگ، روزی رزق مانگ۔ فرمایا نہیں نہیں، تیرے سے نہیں مانگ سکتی، وہ مجھے رزق بھی دیتا ہے، مجھے دیکھتا بھی ہے، میں 24 گھنٹے اس کی تعریف بیان کر۔ پھر فرمایا سلیمان باز نہیں آتا، کرسی پہ ناز کر رہا ہے۔ فرمایا نہیں، کرسی پہ ناز نہیں، اس سے اجازت مانگی ہے۔ فرمایا چلو پھر ایسے کر میری عمر بڑھا دے۔ سبحان اللہ۔ چیونٹی نے کیا بولا؟ نبی صاحب سلیمان اگر تجھے سمجھ نہیں آ رہی میری بات تو پھر ایسے کر، اللہ نے میری عمر پتہ نہیں 100 سال رکھی، 2 سال، 5 سال، 1 سال، تو میری عمر کا دھاگا بڑھا دے، پھر تو اور میں۔ فرمایا یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں چیونٹی کا بھی عقیدہ ہے، کیڑے کتے کویلی کا بھی عقیدہ ہے، سننے والا کون ہے؟ دینے والا۔ نماز پڑھو، سودا اچھا بیچو، جمعے کے دن اذان پہلی ملے اور مجھے کہتے ہیں مول صاحب سٹیج پہ بیٹھتا ہے، جوش میں آ جاتا ہے، 3 بجا دیتا ہے، تو کوئی آپ سے سروکار نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی تمنا نہیں، یہ چندہ کرتے ہیں مجبوری سے۔ اس میں بھی شرم آتی ہے کہ مول صاحب نے گھنٹہ سر لگایا، دے دے سکیا رہا ہے خدا تیرے بوٹے اللہ ہی لائے گا۔ بہرحال اس کے لیے مانگتے، اس کے گھر کے لیے جی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جیسے آج اکٹھے بیٹھے ہیں، قبروں سے جب اٹھیں اور نبی کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوں، دائیں ابو بکر ہو، بائیں عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، بلال ہو، محمد کے جھنڈے کا سایہ ہو، میرے نبی کے ہاتھ کے حوض کوثر کا پانی مل جائے اور ہنستے کھلتے سیدھا جائیں جنت میں۔ ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، ہے نا ارادہ؟ وہ سارے بولو، جنت مولوی کی نہیں نا، آپ کی ہے۔ جنت کس کی ہے؟ جس کو چاہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں ڈال لے توق محمد کی غلامی کا۔ اس کو گلے میں ڈال لے، اس کو پڑھ، اس کو چوم، اس کو سیکھ، اس کو سمجھ لے۔ نہ ملا کی ضرورت، نہ سردار کی ضرورت، تو رب کا رب تیرا۔ سننا سنانا اللہ مقبول و منظور فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ بھائی سنتیں پڑھیں آگے۔